ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے ہم تجزیہ جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں امریکہ کے ایکٹنگ اسٹیٹ جو سیکریٹری ہیں، انہوں نے سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کی ہے، اور بڑی تنقید جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. خاص وجہ کیا ہے جان لیتے ہیں. جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، برننگ ٹاپک ہے آج کل. اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا آپس میں ان کا نیکسس ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو اس لحاظ سے وہ پہلے دن سے ہی امریکہ جو ہے پاکستان کے خلاف ہے سی پیک کے حوالے سے. بالکل. اور سی پیک دیکھو، چائنا ہمارا دیکھیں 49 میں ہم نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، اور پہلا ملک تھا جس نے ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھایا. جی ہاں بالکل ریکگنیشن دی تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو ان کے ساتھ بڑے ریلیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں نا، مشہور ہے کہ ریلیشنز آر ہائر دین ملایا اپنا ہمالیاز، اور سویٹر دین ہنی اینڈ ڈیپر دین اوشن. تو یہ حقیقت بھی ہے. انہوں نے ہمیں بڑی ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب بھی ہمارا ساتھ، جی اب بھی ساتھ دے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہم ڈے ون سے ہم ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 65 کی لڑائی ہو، 71 کی ہو، کارگل ایشو ہو، کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے ہمارا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے کہ اس نے چین نے ہمارا ساتھ دیا. تو اب یہ سی پیک جو ہے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ گیم چینجر ہے ایریے کے لیے، خطے کے لیے، مڈل ایسٹ والوں کے لیے، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے، پاکستان کے لیے. 60 بلین کی انہوں نے سرمایہ کاری، $60 بلین کی سرمایہ کاری کرنی ہے انہوں نے، اور تقریباً $25 بلین کی وہ کر چکے ہیں. انہوں نے جو انڈر سیکرٹری جو آپ نے ریفرنس دیا ہے، ایکٹنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، ایلس ویلز ان کا نام ہے. انہوں نے وہاں پہ واشنگٹن میں ایک تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر لونز ہیں اور چائنا جو دے رہا ہے، تو یہ پاکستان جو ہے یہ ڈیٹ ٹریپ میں شامل ہو رہا ہے. یہ اپنا قرضہ کس طرح اٹھائے گا؟ تو سب سے بڑا جو سلیپ ہے وہ تو چائنا نے خود ہی مار دیا. امبیسڈر نے ان کے یہاں جو پاکستان میں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی وجہ سے پاکستان جو ہم لون ان کو دے رہے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے جو ہے نا، یہ لون جو ہے وہ تقریباً $4.9 بلین کا ہے. اچھا. اور جو ہم نے لون لیا اس کی جو $4.9 بلین، جی ہاں $بلین، اور اس کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 2.3% ہے، وچ از ویری نامینل. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 1/10 بھی نہیں بنتا جو پاکستان کے ڈیٹس ہیں دوسرے مطلب ایجنسیز کے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان مشکل حالات میں ہے اور وہ لون ری پے نہیں کر سکتا ٹائم پر، تو ہم اس کو ڈیفر کر دیں گے. ہم ان کو مجبور نہیں کریں گے کہ یہ آپ دیں. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ اگین بات وہیں آ جاتی ہے، اور اس کے ہماری وزارت خارجہ نے بھی تردید کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں یوں پیڑ ہے بس، کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی حالت بدلے گا. ابھی دیکھیں انہوں نے انرجی کے پروجیکٹس لگائے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے. فیز 1 تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. آپ روڈز کا اگر نیٹ ورک دیکھیں، ابھی ریلوے ٹریک بھی لگنے ہیں. تو فیز 2 کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریل زون سیٹ اپ ہوں گے. تو یقیناً جب انڈسٹریل زون سیٹ اپ ہوں گے تو جاب اپارچونٹی جو ہیں وہ مزید بڑھیں گی، اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو اس سے یقیناً پاکستان کی جو ہے معاشی حالت جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے اس کی اتھارٹی بنا دی گئی ہے، سی پیک اتھارٹی ہے، جس میں جنرل عاصم سلیب باجوہ کو جو ہے وہ چیئرمین لگایا ہے 4 سال کے لیے. جی. تو اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. آرمی کا ڈویژن لگا ہوا ہے، ڈویژن پلس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے ہماری، یہ بھی بیچ میں کچھ حلقے ایسے ہیں جو سی پیک کے حوالے سے کہ جی یہ نقصان ہوگا تو فلانا ہوگا. تو امریکہ بھی اسی طریقے سے ہمارے خلاف ہے. وہ چاہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم، کیونکہ وہ انڈیا کو ایک سپر پاور کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور چین کے اگینسٹ میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فرام ڈیفنس پوائنٹ آف ویو دیکھنا ہے
کہ چین نے ہماری کتنی بڑی مدد کی ہے. ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں بنایا ہے, پھر JF تھنڈر 17 جہاز ہیں, اس کے علاوہ بے شمار پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. نظر آتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. تو وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ بڑے اچھے ترینہ تعلقات ہیں. اور امریکہ کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ 70s میں جب رچرڈ نکسن پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, تو ہنری کسنجر جو وزیر خارجہ تھے ان کو پاکستان نے ہی اپنے جہاز میں اس کو چین بھیجا تھا. ہنری کسنجر کو ایک سیکریٹ ٹرپ تھا جس سے امریکہ اور چین کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہیں وہ قائم ہوئے. تو اس کو تو ہمارا ویسے بھی احسان مند ہونا چاہیے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ سپرسیڈ کرتے ہیں. اور یہی بات جو ہے وزیر اعظم جو ہے ہمارا وہ یہ کہتا ہے بار بار کہ اکنامیکلی ہم جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, قرضوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے, اس وقت تک ہم جو ہے اپنی حالت کو بہتر نہیں کر سکتے. دیکھیں جو لون دیتا ہے چاہے کوئی بھی ہو, آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کولیٹرل مانگتا ہے. بالکل پروسیس کے تھرو کام ہوتا ہے. پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے ان کا, چاہے کتنی بھی آپ کی ان سے دوستی ہو, لیکن جب تک آپ کولیٹرل جمع نہیں کرائیں گے ان دی شیپ آف پراپرٹی پیپرز ہوئے, زمین کے پیپر ہوئے, بلڈنگ ہوئی, جو کچھ بھی آپ کے پاس. تو اسی طریقے سے جب ایک بڑی ایجنسی IMF لون دیتی ہے تو وہ بھی ڈکٹیشن دیتی ہے. ان کی ڈکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرو. کس طرح سے کرو؟ بجلی کا ریٹ بڑھاؤ, گیس کا ریٹ بڑھاؤ. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں انرجی کا کرائسس شروع سے رہا ہے. تو امریکہ نے ہماری کتنی مدد کی ہے اوور دا ایئر, کتنے پروجیکٹ لگائے ہیں جب کہ انہوں نے MOUs بھی سائن کیے اور وعدے بھی کیے, لیکن اینڈ رزلٹ کچھ نہیں تھا. اب جو انرجی کے پروجیکٹس لگائے ہیں تو وہ چائنا لگا رہا ہے. بالکل صحیح آپ کا تجزیہ ہے, اور بالکل صحیح آپ نے اپنا تجزیہ کیا کہ ہمیں بھی اسٹرانگ ہونے کی بہت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی ہوسٹ کوثر فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.